میرے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے, تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو, تمہاری کیا خیال ہے, تمہارا کیا نظریہ ہے, تم بتاؤ. فانظر ماذا ترى, یہ باپ کی طرف سے بیٹے کو سوال کیا جاتا ہے. اسی کو دیکھ کر حفیظ جہانگری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ خوب کہا. انہوں نے کہا پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے, پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا خواب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں اور خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں. میرے بھائی کیا کیفیت ہوگی, کیا نظارہ ہوگا. سوچئے کہ باپ بیٹے سے سوال کر رہا ہے فانظر ماذا ترى, اے میرے بیٹے تمہاری کیا نظریہ ہے, تمہاری کیا خیال ہے, تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو, کیا کہتے ہو. اللہ کا یہ حکم ہے انی اذبحک کہ میں تیری گردن پر چھری چلاؤں, تمہاری کیا نظریہ ہے. بیٹے بھی اللہ کے حکم کی تعمیل و تقدیر کرنے والا. انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے ابو جو اللہ کا حکم ہے اس کو جلدی کر گزریے, اس کے اندر تاخیر نہ کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے اندر تاخیر کرنے کی وجہ سے نافرمانوں میں ہم شمار ہو جائے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اگر تم اللہ کے حکم کو مکمل کر لو گے تو یقین جانیے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اور ایسا ہی کیا گیا. آگے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتله للجبین. کہ حضرت اسماعیل کو جبین کے بل یعنی دونوں گھٹنوں کے بل لٹایا گیا, دونوں گھٹنوں کے بل لٹا کر ان کی نگاہ کو زمین کے سہارے کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کیا گیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت کی نگاہ بیٹے کی چہرے پر پڑے اور چھری چلانے میں تاخیر ہو جائے. اس لیے بیٹے کی چہرے کو زمین کی سطح پر کر دیا اور چھری چلانا شروع کیا. فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم. اللہ نے پکارا ونادیناه ان یا ابراہیم, کہ ابراہیم بس کر دے, قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. کہ جو خواب تم نے دیکھا تھا اس خواب کو تم نے سچ کر دکھایا. جو خواب تم نے دیکھا تھا اس خواب کو سچ کر کے دکھایا. اس لیے تمہیں بیٹے کے اوپر چھری چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان هذا لهو البلاء المبین. یہ ایک بری آزمائش تھی, ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس کو دنیا نہیں کر سکتی تھی. لیکن حضرت ابراہیم نے اس کام کو اللہ کے حکم کے مطابق کر کے دنیا کے سامنے اس بات کا پیغام دیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی چیز نہیں آتی. جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے سامنے چاہے دنیا کی کتنی ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا بھیجا اور اسی دمبے کے اوپر چون کرے. یہ دوسرا امتحان. یہ تیسرا